میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کتنا کمال والا تھا، کتنا حسین تھا۔ اللہ نے حضور کو نور علی نور بنا کر بھیجا تو آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سرکار علیہ السلام نے کائنات کو بھی چمکایا، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے کو کیسے چمکایا، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر مکے سے چلی تو میرے پستانوں میں دودھ نہیں تھا، اور جب سرکار کو میں نے سینے سے لگایا تو میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ پھر میں اس حضور کو لے کر اپنی اونٹنی کی طرف آئی تو میری اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی، مگر آقا علیہ السلام جب اونٹنی کے قریب تشریف لائے اور میں نے سرکار کو اونٹنی پر سوار کیا تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی ایک اتنی محبت، اتنے پیار، عقیدت اور جوش میں اور اتنی تیزی کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی اونٹنی ہے۔ اللہ نے اس میں طاقت بھی دی، دودھ بھی عطا کیا، اور کمال یہ تھا کہ وہاں اپنے قبیلہ سعد سے آخر میں سب سے پہلے چلی، مکے میں آخر میں پہنچی، اور مکے سے جب اپنے قبیلے کی طرف جانے لگی تو سب کے آخر میں چلی اور سب سے پہلے اپنے قبیلے میں پہنچی۔ یہ کمال کس کا تھا؟ فرماتی ہے یہ کمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ تھا۔ اب اماں حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر چلی اور میرے شوہر نے حضور کو جب سینے سے لگایا تب ان کی بیماری، ان کی کمزوری دور ہوئی، اللہ نے ان کو بھی صحت عطا کی۔ اب فرماتی ہیں کہ جب حضور سواری پر سوار ہوئے تو ایک روایت یہ ہے کہ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں اونٹنی کے پیچھے بیٹھی تو سرکار کو میں نے پیچھے بٹھایا، اپنی گود میں لیا، چند دن کے تھے میرے آقا، تو اب ان کو لے کر اپنے قبیلے جا رہی ہیں، مگر جب اونٹنی کھڑی تو ہو گئی، جھومی بھی مگر چل نہیں رہی۔ تو اماں حلیمہ فرماتی میں بڑی حیران ہو گئی کہ میں بھی ٹھیک ہو گئی، شوہر بھی ٹھیک ہو گیا، جان میں جان آ گئی، مگر چل کیوں نہیں رہی؟ پھر فرماتی ہے کہ میرے عشق نے کہا، میری محبت نے کہا شاید حضور کو پیچھے بٹھایا ہے اس لیے نہیں چل رہی۔ شوہر آگے ہے، اب ظاہر ہے اس کی پیٹھ ہو رہی تھی سرکار کی طرف، فرماتی ہے میں نے شوہر سے کہا حضور کو آگے لو، اور جب میں نے اپنے شوہر کو سرکار دیے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کو لیا، اپنی گود میں لیا، تو اب فرماتی ہیں اونٹنی چل پڑی، اور کتنی تیز چلی، فرماتی ہے اللہ کی قسم جہاں اونٹنی کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اب راستے میں کیا ہوا؟ اماں حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر مکے سے قبیلہ سعد کی طرف بڑھی تو میری زندگی کے انداز بدل گئے۔ فرماتی ہیں راستے میں اگر کوئی درخت آتا اور میرا گزر، میری سواری کا گزر اس درخت کے قریب سے ہوتا تھا تو فرماتی ہے اس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچا نبی بنا کر بھیجا، وہ درخت بھی اپنی ٹہنیاں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ آپ فرماتی ہیں اگر میری سواری کا پاؤں کسی جگہ پتھریلی زمین پر پڑتا تھا، آپ فرماتی ہیں میری سواری اگر کسی پہاڑی مقام سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی جھک کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے سواری بڑی تیزی کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ سامنے اگر کوئی جانور آ جاتا اور حضور کی سواری جب اس جانور کی قریب سے گزرتی تھی تو میرے آقا علیہ السلام کی سواری کو دیکھ کر وہ جانور بھی جھک کر آقا کو سجدہ بھی کرتا تھا، اور وہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا تھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے اگر کسی کھنڈر ایسی جگہ کہ جہاں پہ سبزہ نہیں تھا، وہاں آبادی نہیں تھی، وہاں سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، اگر ہم نے سواری کو روک کر اس جگہ پر تھوڑی دیر پڑاؤ کیا تو اللہ نے حضور کی برکت سے بھی اس بنجر زمین کو سرسبز اور شاداب بنا دیا۔ الغرض
پورا راستہ، چاہے پتھر آئے، چاہے پہاڑ آئے، چاہے جانور آئے، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، کائنات کی ہر مخلوق حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی رہی۔ کسی نے پوچھا اے اماں حلیمہ بتا تو صحیح وہ سلام کیا تھا؟ اماں حلیمہ پر کروڑوں سلام، فرماتی ہاں پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، بارگاہ رسالت میں ہر ایک پڑھ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پتھر، جانور، شجر، حجر کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیجیے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے پھر میں لے کر حضور کو گھر آئی، تو اب جس جگہ نور تھے نا، تو جس جگہ سے میرے آقا گزرتے گئے اللہ کریم اس جگہ کو حضور کے نور کی برکت سے خوشبو سے معطر فرماتا گیا۔ اب قبیلے میں داخل ہوں تو اب جس گلی سے گزرتی، جس گھر سے گزرتی، اماں حلیمہ فرماتی ہے وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ خوشبو سے معطر ہوتا رہتا، یہاں تک کہ جب آقا میرے گھر تشریف لائے میرا سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور حضور کی آمد کی خوشبو میرے پورے قبیلے سعد کے اندر پھیل گئی۔ اب اماں حلیمہ فرماتی ہیں اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار یہ کون آیا ہے، یہ کون خوشبو استعمال کر رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کے گھر جا کر جب دیکھتا تو وہاں بھی وہی خوشبو، گلی میں آئے تو وہاں وہی خوشبو، کسی محلے میں جاؤ تو وہاں وہی خوشبو، عورت سے ملے وہاں وہی خوشبو۔ اب سوال کر رہے ہیں کون سی خوشبو استعمال کی، کون سا عطر استعمال کیا، کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اب لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی، ہر ایک انکار کرتا، کہتا نہیں ہم تو غریب ہیں، وہ قبیلہ پہلی غربت میں تھا، وہ کہتے خوشبو سے کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، ہم تو مکے کے بچے لائے تاکہ ان کی پرورش کریں اور وہاں سے اچھا مال ملے، خوشبو کہاں سے استعمال کریں گے؟ پھر لوگوں نے اس نتیجے پر پہنچے، کہا لگتا ہے یہ خوشبو کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے۔ اب جائزہ لیا گیا، اس جائزے لینے میں کچھ دن گزرے، یہاں تک کہ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میرے آقا میرے گھر تشریف لائے تو اللہ کریم نے حضور کی آمد کی برکت سے میرے گھر کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیا۔ دن ہوتا میرا سارا گھر حضور کے نور کی برکت سے خوشبو سے معطر رہتا، اور جب رات ہوتی تو میرا پورا گھر روشنی سے چمکتا رہتا۔ اب روشنی کتنی کمال کی ہوتی تھی، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی تھی، پورا گھر۔ اب ایک گھر میں لائٹ ہو اور باقی سارا قبیلے میں اندھیرا ہو، وہ گھر کتنا خوبصورت لگے گا، کتنا اچھا لگے گا، کتنا وہ گھر چمکے گا۔ تو اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ اگلا جب دن آیا تو اب سارے قبیلے کی عورتیں میرے گھر جمع ہو گئی، اور جب میرے گھر آئیں تو میرے گھر کی حالت تو ویسے ہی بدل چکی تھی، کمال ہی کمال تھا۔ اب جتنا حضور کے قریب آتی گئی اتنی ہی خوشبو سے معطر ہوتی گئی، دل و دماغ خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اماں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اماں حلیمہ کی بارگاہ میں آئیں، عرض کیا اماں حلیمہ بتاؤ تو صحیح، اب تمہارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ خوشبو ہمارے گھروں میں بھی پہنچ رہی ہے، ہمارے گلی محلوں میں بھی آ رہی ہے، بتا تو صحیح مکے سے کون سا عطر لائی ہے، کون سی خوشبو لائی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا گھر بھی خوشبو سے معطر ہو گیا، اور تمہاری وجہ سے پورا ہمارا قبیلہ بھی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ہم نے رات کو یہ بھی منظر دیکھا کہ تمہاری حالت ہم سے بھی پتلی تھی، تمہارے گھر میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہم کئی دنوں سے دیکھ رہی ہیں تمہارا پورا گھر رات کو چراغ سے روشن رہتا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے۔ تو اماں حلیمہ نے عورتوں کو پکڑا اور اس کمرے میں لے آئیں جس کمرے میں میلاد والے آقا تشریف فرما تھے۔ اب اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں عورتوں کو لے کر کمرے میں آئی، اب حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے سے اماں حلیمہ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو حضور کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا، کہا قبیلے کی عورتوں سنو، میں خوشبو نہیں لائی، میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے
मरातिब, ये सारे मनाकिब, ये सारी खुशबू वाला मामला, या मेरा पूरा घर रोशनी से चमकता रहता है। फरमाया ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल इस लफ्ज़ जिगर का है। जब से ये बच्चा मक्के से मेरे घर आया है, अल्लाह ने इस बच्चे की बरकत से मेरे घर को खुशबू से भी मुअत्तर कर दिया। दिन होता है मेरा पूरा घर खुशबू से मुअत्तर रहता है, और जब रात होती है तो अल्लाह इस बच्चे के नूर मुस्तफ़ा की बरकत से मेरे पूरे घर को भी रोशन और चमका देता है। भाई मेरा कमाल नहीं, इस लख्त जिगर का कमाल है। इससे ये पता चला कि प्यारे मुस्तफ़ा का बचपन वो कमाल का बचपन था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस जगह से गुज़रते गए, कायनात की उस जगह को भी चमकाते गए, उसको रोशन करते गए, उसको खुशबू से मुअत्तर करते गए। यहाँ इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने कमाल का नुक्ता लिखा, फरमाया लोगों, मुसलमानों, ये हुजूर की खासियत है कि आका अगरचे बचपन में थे, चंद दिन हुए हुजूर की विलादत को, मगर आका अलैहिस्सलाम में ये कमाल था कि आका जहाँ जहाँ से जाते थे, जहाँ जहाँ से गुजरते थे, लोग सलाम भी पढ़ते थे, मखलूक़ात सलाम भी पढ़ती थी, और जिस जिस जगह से गुजरते ये हुजूर की एक खुसूसियत है, उस जगह को नूर से रोशन भी करते, खुशबू से मुअत्तर भी करते। ए लोगों, तुम भी अपने दिल में नबी को समाओ, नबी की मोहब्बत पैदा करो, नबी का प्यार पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो। जब तुम्हारे दिलों में नबी की मोहब्बत भी होगी, नबी का प्यार भी होगा, नबी की अकीदत भी होगी, नबी का इश्क भी होगा, और जब ये सब कुछ सजाकर तुम हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ोगे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा तुम्हारे दिल पर निगाह रहमत डाल दी, तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं फिर तुम्हारा दिल भी हुजूर के नूर की बरकत से रोशन हो जाएगा, फिर तुम्हारा दिल भी हुजूर की बरकत से खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। ये भी पता चला कि दिल में नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार सजाने का एक ज़रिया मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िक्र की महफ़िल सजाना भी है। आइए मिलकर आप भी अपने नबी के मिलाद में शामिल हो जाइए। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खामोश ना रहे, सब मिलकर पढ़ लीजिए। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावाया, मेरा दिल भी चाहता है, मेरे घर भी तुझसे पलका बिछावा